क्या आपने कभी महसूस किया है कि मोबाइल इस्तेमाल करते करते नींद अचानक गायब क्यों हो जाती है? आंखें बंद होती हैं मगर दिमाग जागता रहता है। आप सोचते हैं मसला टेंशन है, मगर हकीकत में इसका सबब एक नजर ना आने वाली रोशनी है, ब्लू लाइट। आज हम जानेंगे कि ये ब्लू लाइट हमारी नींद, दिमाग, हार्मोन्स और मजमूई सेहत को कैसे मुतासर कर रही है और क्यों जदीद स्क्रीन्स हमारी कुदरती जिंदगी के निज़ाम को बिगाड़ रही हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये ब्लू लाइट क्या बला है, ये ब्लू लाइट क्या होती है। ब्लू लाइट दरअसल हाई एनर्जी विजिबल लाइट है जो सूरज की रोशनी में कुदरती तौर पर मौजूद होती है। दिन के वक्त यही रोशनी हमें चौकन्ना रखती है, फोकस बढ़ाती है, मूड बेहतर करती है। मगर मसला तब शुरू होता है जब यही रोशनी रात के अंधेरे में हमारी आंखों में दाखिल होती है। स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप और टैबलेट के जरिए इंसानी जिस्म के अंदर एक कुदरती घड़ी होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। सर्केडियन रिदम कहा जाता है। ये घड़ी रोशनी और अंधेरे के मुताबिक जिस्म को सिग्नल देती है। दिन जागना, रात सोना। जब सूरज गरूब होता है तो जिस्म एक हार्मोन खारिज करता है, मेलाटोनिन, जो नींद लाने में बुनियादी किरदार अदा करता है। ब्लू लाइट मेलाटोनिन को कैसे रोकती है? तहकीक के मुताबिक जब रात को ब्लू लाइट आंख में दाखिल होती है, दिमाग उसे दिन की रोशनी समझ लेता है। नतीजा, मेलाटोनिन बनना कम हो जाता है, नींद लेट आती है, नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसीलिए मोबाइल इस्तेमाल करते हुए आपको नींद आती नहीं बल्कि भाग जाती है। दायमी बेख्वाबी, क्रोनिक इंसोम्निया। अगर ये आदत रोजाना बन जाए तो सोने का वक्त बिगड़ जाता है, दिमाग मुकम्मल आराम नहीं कर पाता, सुबह थकन बरकरार रहती है। इस कैफियत को कहते हैं क्रोनिक इंसोम्निया। ये सिर्फ नींद का मसला नहीं बल्कि पूरी सेहत का बहरान बन जाता है। दिमाग का पर असरात। नींद दिमाग की मरम्मत का वक्त होता है। जब नींद मुतासर हो, याददाश्त कमजोर होती है, फोकस खत्म होता है, फैसला साजी मुतासर होती है, मूड खराब रहता है। लंबे अरसे में डिप्रेशन और एंजाइटी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जिस्मानी सेहत पर असरात। तहकीक ये भी बताती है कि ब्लू लाइट की वजह से नींद की कमी वजन बढ़ाती है,
میٹابولزم سست کرتی ہے، شوگر رسک بڑھاتی ہے، دل کی بیماریوں کے امکانات بڑھاتی ہے۔ یعنی ایک اسکرین پوری جسمانی نظام کو متاثر کر سکتی ہے۔ یعنی ایک اسکرین پورے جسمانی نظام کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو اس کے آنکھوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ زیادہ اسکرین ٹائم سے آنکھوں میں جلن، خشکی، دھندلا نظر آنا، سر درد، یہ سب ڈیجیٹل آئی سٹرین کہلاتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں پر زیادہ خطرہ۔ بچوں کا دماغ اور آنکھیں زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ رات کو موبائل استعمال کرنے والے بچوں میں نیند کی کمی، چڑچڑاپن، تعلیمی کارکردگی میں کمی زیادہ دیکھی گئی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے، مسئلے کا حل موجود ہے۔ احتیاطی تدابیر: سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اسکرین بند، موبائل میں نائٹ موڈ استعمال کریں، بلو لائٹ فلٹر چشمہ، کمرہ مدھم روشنی میں رکھیں، سونے کا مستقل وقت مقرر کریں۔ ڈیجیٹل زندگی اور فطری اندھیرا: ہم نے مصنوعی دن کو رات میں داخل کر لیا ہے۔ اسکرین نے قدرتی اندھیرے کی ریسٹوریٹیو طاقت چھین لی ہے۔ ہم جتنے زیادہ آن لائن ہو رہے ہیں، اتنے ہی آف لائن صحت سے دور جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اندھیرا دشمن نہیں، شفا ہے۔ نیند کمزوری نہیں، جسم کی مرمت ہے۔ اگر آپ بہتر دماغ، صحت مند جسم اور پرسکون زندگی چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اسکرین نہیں، سکون کو ترجیح دیں۔ ہم نے جانا کہ بلو لائٹ ہماری نیند، دماغ اور جسم کو کس طرح متاثر کرتی ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس روشنی کے اثرات صرف نیند تک محدود نہیں، بلکہ ہماری ہارمونل بیلنس، ذہنی سکون اور یہاں تک کہ عمر رسیدگی کے عمل تک پھیل جاتے ہیں۔ ہارمونل نظام پر اثرات: انسانی جسم ایک نہایت باریک توازن پر چلتا ہے۔ ہر ہارمون ایک مخصوص وقت پر خارج ہوتا ہے۔ جب رات کو بلو لائٹ دماغ کو دھوکہ دیتی ہے تو صرف میلاٹونن ہی متاثر نہیں ہوتا، بلکہ کورٹیسول، سٹریس ہارمون، انسولین، گروتھ ہارمون، سب کا توازن بگڑنے لگتا ہے۔ نتیجہ: جسم مسلسل سٹریس موڈ میں رہتا ہے، فٹیگ بڑھتی ہے، ریکوری سست ہو جاتی ہے۔ قبل از وقت بڑھاپا، پری میچر ایجنگ: تحقیقی مشاہدات کے مطابق نیند کی کمی جلد کی مرمت روکتی ہے، کولیجن بننا کم کرتی ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بڑھاتی ہے،
یعنی بلو لائٹ صرف نیند نہیں چھینتی، چہرے کی تازگی بھی کم کرتی ہے۔ اس لیے اسے بعض ماہرین ڈیجیٹل ایجنگ فیکٹر بھی کہتے ہیں۔ ذہنی سکون اور جذباتی صحت: جب دماغ کو گہری نیند نہیں ملتی، غصہ بڑھتا ہے، صبر کم ہوتا ہے، جذباتی رد عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رات بھر موبائل استعمال کرنے والے افراد میں اگلے دن اریٹیبلٹی زیادہ دیکھی گئی ہے۔ اسی وجہ سے رات بھر موبائل استعمال کرنے والے افراد میں اگلے دن بے سکونی زیادہ دیکھی گئی ہے۔ ڈیجیٹل ایڈکشن اور بلو لائٹ: بلو لائٹ صرف جسمانی نہیں، نفسیاتی مسئلہ بھی پیدا کرتی ہے۔ اسکرینز کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ دماغ ڈوپامائن خارج کرے، مزید استعمال کی خواہش بڑھے۔ نتیجہ: لیٹ نائٹ اسکرولنگ، اینڈ لیس ویڈیوز، سلیپ ڈیلے۔ یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے جہاں روشنی اور مواد مل کر نیند چرا لیتے ہیں۔ کام کرنے والوں پر اثرات: آفس ورکرز، فری لانسرز، گیمرز سب سے زیادہ متاثر گروپ ہیں، کیونکہ دن میں کمپیوٹر، رات میں موبائل، بیچ میں آرام نہیں۔ ایسے افراد میں برن آؤٹ، کرونک فٹیگ، آئی ڈیجنریشن زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ شفٹ ورکرز سب سے زیادہ خطرہ: جو لوگ رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں، ڈاکٹرز، نرسز، فیکٹری ورکرز، سیکیورٹی سٹاف۔ ان میں سرکیڈیم ردم مستقل متاثر رہتا ہے۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق لمبے عرصے تک نائٹ شفٹ دل کی بیماریوں، موٹاپے، ڈپریشن کے خطرات بڑھا سکتی ہے۔ سونے سے پہلے اسکرین دماغ پر فوری اثر: جب آپ سونے سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں، دماغ الرٹ موڈ میں چلا جاتا ہے، معلومات پروسیس ہونے لگتی ہیں، خیالات تیز ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے موبائل بند کرنے کے بعد بھی دماغ فوراً سوتا نہیں۔ ڈیجیٹل ڈارک ہائیجین: ماہرین اب ایک نئی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ڈیجیٹل ڈارک ہائیجین، یعنی سونے سے پہلے ڈیجیٹل اندھیرے کا ماحول بنانا۔ مثالیں: لائٹس بند کرنا، اسکرین بند کرنا، کوئٹ ایکٹیویٹیز، کتاب پڑھنا۔ یہ دماغ کو نیند کا سگنل دیتا ہے۔ قدرتی اندھیرے کی شفا بخش طاقت: اندھیرا صرف روشنی کی عدم موجودگی نہیں، بلکہ جسم کی مرمت کا ماحول ہے۔ گہری نیند میں دماغ ٹاکسن صاف کرتا ہے، خلیات مرمت ہوتے ہیں، یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ اگر اندھیرا کم ہو تو یہ عمل بھی کمزور ہوتا ہے۔
عملی روٹین پلان۔ اگر آپ بلو لائٹ کے نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ روٹین اپنائیں۔ نائٹ روٹین: سونے سے 60 منٹ پہلے اسکرین بند، گرم روشنی استعمال کریں۔ کیفین سے پرہیز، ہلکی اسٹریچنگ، دعا، میڈیٹیشن، یہ دماغ کو بتاتا ہے اب آرام کا وقت ہے۔ ہم نے مصنوعی روشنی سے رات کو دن بنا دیا ہے، مگر ہمارا جسم اب بھی فطرت کے اصولوں پر چلتا ہے۔ اگر ہم نیند کو قربان کریں گے تو صحت ہم سے بدلہ لے گی۔ یاد رکھیں، اسکرین کی چمک عارضی ہے، مگر اندھیرے کی شفا دائمی ہے۔ اپنی راتوں کو واپس حاصل کریں، کیونکہ پرسکون نیند ہی پرسکون زندگی کی بنیاد ہے۔